بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرمان عالی شان سماعت کریں اور نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، اور نماز جمعہ کو چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیں، ورنہ دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان عالی شان مسلم کی حدیث شریف نمبر 1517 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالو۔ اسی طرح مسلم کی حدیث شریف نمبر 2039 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 500 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعۃ المبارک کو 3 مرتبہ سستی کے ساتھ حقیر جان کر چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ برادران اسلام، قرآن و حدیث کے دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو مسلمان نماز جمعہ چھوڑے گا، یاد رکھیں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہوگا اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد بھی کرے گا۔ لہٰذا نماز جمعہ کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز جمعہ اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اگر کسی فیکٹری اور کارخانے کے مالکان جمعہ نہ پڑھنے دیں تو ایسی فیکٹری اور کارخانے کے اندر کام کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی مجبوری جس میں شرعی عذر موجود نہ ہو وہ اس بارے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے نماز جمعہ کا بھرپور اہتمام کریں اور ان وعیدوں سے بچیں اور وہ فضیلتیں حاصل کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعہ پڑھنے اور بر وقت پڑھنے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔